تھے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ بوجھ ڈالتے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ فیصلہ کس طرح ہونا چاہیے تو بڑی مشکل بات تھی، لیکن حضرت نے اس کے بارے میں قانون ارشاد فرمایا ایسا کہ عقل بھی مان گئی۔ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جب اختلاف تمہیں نظر آئے تو میری سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کا طریقہ بھی ضرور دیکھنا، کیونکہ خلفاء راشدین آ کر کہیں چلے نہیں گئے، یہ ساری عمر حضرت پاک کے ساتھ رہے ہیں اور دین کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوا ہے۔ انہیں پوری اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ہنگامی ضابطہ تھا، پہلے کی بات تھی، اور یہ دائمی سنت ہے جس پر عمل جاری رہا۔ اگر اسی ایک اصول کو سامنے رکھ لیا جائے تو پھر اختلافات نہیں رہتے۔ میں جب بنوری ٹاؤن کراچی میں پڑھاتا تھا تو کالج کے 5-7 لڑکے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کچھ مسائل سمجھنے ہیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی قاعدے کلیے کو سامنے رکھا جائے، اس میں تو شک نہیں کہ احادیث میں اختلاف ہے کہ جی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم وہ جب حدیث پڑھیں گے تو ساتھ خلفاء راشدین کا تعامل بھی پیش کریں گے کہ اس حدیث پر خلفاء راشدین کا تعامل رہا، اور یہ شرط ہے آپ بھی یہی کریں کہ صرف حدیث پاک نہ پڑھیں۔ دیکھو صرف حدیث پاک تو بیت المقدس والی بھی آتی ہے، وہ تو حدیثوں میں مل جاتی ہے کتاب۔ اس لیے یہ قاعدہ میں نے لکھ دیا کہ آپ اپنے مولوی صاحبان سے دستخط کروا لیں کہ صرف اللہ کے اختلافی مسئلوں میں اللہ کے نبی کی صرف حدیث نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ خلفاء راشدین کا عمل ان میں سے کس حدیث پر رہا۔ 6 دن بعد آئے، وعدہ اگلے دن تک کر کے گئے تھے۔ 6 دن کے بعد 4 لڑکے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مولوی صاحبان نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں، خلفاء راشدین کا نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ یہ جو حدیث حضرت کی ہے یہ تو نبی پاک کی حدیث کا کلمہ پڑھتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پھر میں نے انہیں بٹھا لیا اور سمجھایا کہ دیکھو بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ آپ لوگ 4 اماموں کو نہیں مانتے۔ اصل بات یہ نہیں، آپ 4 خلفاء کو نہیں مانتے پہلے نمبر پر۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ لوگ صرف ائمہ 4 کا انکار کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ خلفاء راشدین کے طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں تیار ہوئے۔ اب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2-3 طریقے ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ میری طرف سے لوگ آپ کو اختلافی حدیثیں سنایا کریں گے، ایک حدیث سنائے گا، دوسرا دوسری سنا دے گا اس کے مخالف۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ جو حدیث کتاب اللہ شریف کے موافق ہو اس کو لینا ہے۔ مثلا ایک نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، دوسرے نے سنائی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب قرآن پاک کی جو آیت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے ساتھ ملی نا۔ تو فرمایا کہ جو حدیث اختلافی حدیثوں میں کتاب اللہ اور میری سنت اور عادت کے موافق ہوگی اس کو اپنانا ہے، وہ میری طرف سے ہوگی، اور جو کتاب اللہ یا میری سنت کے خلاف ہوگی وہ میری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کی طرف سے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات فوراً یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے پاک پیغمبر قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے کہ قرآن کے خلاف کوئی حدیث ارشاد فرمائی یا عمل کر لیا اور کچھ حدیثیں قرآن کے خلاف ہو گئی؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ 2 وجہ بن سکتی ہیں، یا تو وہ حدیث ہی ضعیف ہو، جھوٹی ہو، یا یہ کہ وہ قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہو۔ جیسے حضرت نے جب بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تو اس کا یہ کوئی مطلب نہیں لیتا کہ آیت تو نازل ہو چکی تھی وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن معاذ اللہ کے نبی پاک کو اس آیت کا معنی سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے بیت المقدس کی طرف ہی پڑھتے رہے اور بعد میں معنی سمجھ آیا۔ یہ بات نہیں ہے۔
تو وہ قرآن پاک کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہوگی۔ اگر نماز میں باتیں کرنا کوئی واقعہ ملے تو یقین قرآن پاک کی آیت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ قاعدہ بتایا کہ جب اختلافی باتیں سامنے آئیں، اختلافی حدیثیں، تو پہلے تو دیکھو کہ کتاب اللہ کے موافق کون سی ہے اور خلفائے راشدین کا عمل ان میں سے کس پر رہا ہے۔ یہ قاعدے ہم نے نہیں بنائے، خود نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے